السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ علی عمران۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سی ای او آن لائن۔ آج ہمارے مہمان ہیں محمد ساجد صاحب، سی ای او بگ بائی مارٹ۔ آج ناظرین ساجد صاحب سے جانتے ہیں کہ آج کل ان کی کاروبار، فلاحی کاموں اور سیاسی مصروفیت کے بارے میں۔ السلام علیکم ساجد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ساجد صاحب پروگرام میں خوش آمدید۔ ساجد صاحب یہ بتائیے گا، یہ کاروبار آپ نے کب شروع کیا اور یہ آپ نے اپنی محنت سے اس کو کامیاب کیا یا آپ کا یہ فیملی بزنس ہے؟ نہیں، میں اصل میں بیسکلی ہم بھی، میرے والد صاحب ایک گورنمنٹ ملازم تھے ایویلیشن میں، وہاں سے وہ ریٹائر ہوئے، تو اتنے ذرائع ہمارے پاس نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم نے جو طریقہ سب کا یہ محنت کری تھوڑی سی، اور مختلف قسم کے کام شروع کرتے کرتے تو اس نیچ تک ہم آ گئے ہیں۔ میرا کام اصل میں پہلے امپورٹ ایکسپورٹ کا تھا، میں نے ڈینم ایکسپورٹ بھی کرتا تھا، میں یہاں سے ڈینم پینٹ جینس کی میرا چھوٹا سا یونٹ لگایا ہوا تھا میں نے، اس سے کرتے کرتے پھر میں نے امپورٹ شروع کیا، امپورٹ سے ایکسپورٹ ہوا، کلیئرنگ فارورڈنگ کی میری ایک اپنی شپنگ، کلیئرنگ فارورڈنگ شپنگ کی بھی میری اپنی ایک کمپنی ہے ایلیٹ ایجنسیز کے نام سے۔ میں پھر اس کے بعد میں نے پی سی سی آئی کے اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین بنا، آل پاکستان کسٹم ایجنٹ کا میں 2 سال۔ پھر اس کے بعد میں مختلف بزنس کونسلوں کا ممبر رہا ہوں، کینیڈا بزنس کونسل کا ممبر رہا ہوں، یو کے بزنس کونسل کا ممبر رہا ہوں، اور بنگلہ دیش بزنس کونسل کا ممبر رہا ہوں۔ اس طرح میں جرمنی بزنس کونسل کا چیمبر کا بھی ممبر ہوں میں۔ تو میری مختلف بزنس کے اوپر نظر، مطلب وہ ایک کانسیپٹ تھا، ایک چیزیں تھی جو اپنے ساتھ لے کے چل رہے تھے۔ تو یہاں پہ میرا کیونکہ فوڈ سپلائی کا بھی میرا کام تھا، تو اس سے متاثر ہو کے میں نے دیکھا کہ یہ بزنس ماشاءاللہ سے گروتھ کر رہا ہے پاکستان میں، مختلف قسم کے اسٹور پاکستان میں کھل چکے ہیں، تو اس خود سے متاثر ہو کے تو میں نے یہ ایک فرسٹ اپنے بگ بائی کی ایک بنیاد ڈالی ہے، جو کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیاب کیا۔ لیکن حالیہ بارشوں میں ایک تھوڑا سا مجھے ڈیمیج ہوا تھا میں اس سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے نکالا ہے، اور اب میں اس کو ری اوپن کر رہا ہوں 28 اکتوبر کو انشاءاللہ۔ دوبارہ گرینڈ اوپننگ ہے اس کی، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ میڈیا پہ اور چینلوں پہ آپ کو نظر آئے گا جو آپ دیکھیں گے تو۔ ساجد صاحب یہ بتائیے گا، بگ بائی مارٹ شروع کرنے کا خیال کیسے آیا اور یہ کیوں شروع کیا گیا؟ ایک تو سب سے بڑی جو کسٹمر کا جو سب سے بیسک جو ایم ہے کسٹمر کا، وہ ہے مارکیٹنگ کا، کیونکہ وہ اصل میں جو لوگ اب جو ون ونڈو آپریشن چاہتے ہیں لوگ، اور سستی چیزیں چاہتے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی اسٹور ہیں وہ عام مارکیٹ سے کم ریٹ پہ چیزیں دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں کمپنی سے ان سے بینیفٹ ملتا ہے جو ہم ڈائریکٹ اپنے کسٹمر کو فارورڈ کر دیتے ہیں، وہ پھر بینیفٹ، اس کی وجہ سے لوگوں کا رجحان زیادہ ہے سپر اسٹوروں میں آنے کا اور وہاں سے پرچیزنگ کرنے کا، کہ وہ ایک چھت کے نیچے ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ ساجد صاحب، آپ فلاحی کاموں کے حوالے سے کافی ایکٹیو ہیں اور فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کا حصہ لیتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا۔ اس کے بارے میں خیر بتانا نہیں چاہیے اصولاً تو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو فلاحی کام ہے نا، یہ ہماری زندگی ہے، ہماری اپنی ذات کے لیے ہیں، میرے اپنے گھر کے لیے، بچوں کے لیے، اور دوسرا یہ کہ قرآن میں بھی دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بولا ہے جو میں نے تمہیں دیا ہے پیسہ، جس پہ تمہارا جو تم اس وقت تمہاری آمدنی ہے، اس میں تمہارے بہن بھائیوں کا، غریب غربا کا، مسکین یتیموں کا بھی حق ہے۔ تو اگر ہم یہ تو وہ بے وقوف ہیں وہ لوگ جو اس کو پاس نہیں کرتے۔ یقین مانیں اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن میں کتنی جگہ پہ آیا کہ جو تم میری راہ میں کرتے ہو میں تمہیں پلٹ کے واپس 70 گنا زیادہ دیتا ہوں۔ تو میں بولتا ہوں جو بزنس اللہ سے نہیں کرتا وہ بے وقوف ہے، یہ تو ہماری اپنی ایک بینیفٹ ہے۔ اگر ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں یا کسی صدقہ خیرات کر رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ میں اس کو پلٹ کے دیتا ہے، یہ ہر انسان کو کرنا چاہیے، میرا کہنا یہ۔ ساجد صاحب، اب آپ سیاست میں بھی بھرپور طریقے سے ورک کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک میں کافی بڑی سیاسی پارٹیاں ورک کر رہی ہیں جن کا نیٹ ورک پورے پاکستان میں ہے، آپ اپنی پارٹی اور تمام سیاسی جدوجہد کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، سیاست کا مجھے بالکل بھی شوق نہیں ہے، میں سیاست میں آنا بھی نہیں چاہتا، لیکن فی الحال جو ہم ایک چھوٹے سیمینار کر رہے ہیں، جو یہ اس وقت جو ملک کی اور انٹرنیشنل، سب سے زیادہ انٹرنیشنل، دیکھیں پاکستان اس وقت بہت خطرناک دورائے پہ کھڑا ہوا ہے۔ ہمارے باہر کی جو طاقتیں ہیں جس کے اندر آپ سمجھتے ہیں راہ ہے، CIA ہے، مسعود ہے، یہ اسرائیل ہے، سب، اور انڈیا خاص طور پہ جو نا پاکستان کے خلاف
ہر وقت کھڑے ہیں، کوئی نہ کوئی آپشن لے کے کھڑے ہیں، کسی طرح پاکستان کے ٹکڑے ہو جائیں، پاکستانی قوم آپس میں لڑ پڑے، پاکستانی اقتصادی طور پہ تباہ ہو جائے، ان کی یہ پلاننگ ہے۔ تو ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے عوام کو، پاکستان کو، کہ ہمیں ایک پیج پہ ہونا ہے۔ ہمیں فوج کے خلاف جو یہ اس وقت پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ فوج کو گندا کرا جائے، تاکہ ایک ادارہ ہمارے پاس ایسا ہے جو ہمارے ملک کو سنبھال کے کھڑا ہوا ہے، اور ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں سیاستدان اور فوج آپس میں لڑے، ہمارے ادارے آپس میں انتشار ہو، جس کی وجہ سے باہر فائدہ ہوگا لوگوں کو۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا مقصد یہ ہے کہ ہم خاص طور پہ، ایک تو پاکستان اقتصادی طور پہ ٹوٹا ہوا ہے، ہمیں اپنی اقتصادی طور پہ، معاشی طور پہ ملک کو مضبوط کرنا ہے۔ ہمیں وہ سیاست کرنی ہے جو نیگیٹو سیاست نہ ہو، ہمیں ملک کی ترقی کی سیاست کرنی ہے۔ مجھے بتانا کتنے سیاستدان جو ملک کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ہمارا ملک آگے جائے، ترقی کرے۔ تو ہم عوام نکلیں گے بھائی، اب باہر ہمیں نکلنا پڑے گا۔ اگر عوام اب بھی نہیں نکلے گی تو خدا نہ کرے جو ان کے عزائم ہیں وہ کامیاب نہ ہو جائیں اپنے عزائم میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 2015 میں امریکہ نے نقشہ بنایا ہوا دنیا کا، جس کے اندر پاکستان کے 17 ٹکڑے کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ چالاکیاں، ہوشیاریاں، ان کے فارمولے ناکام کر دیے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ کی مدد مومنوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہمیں مومن بننا ہے، ہمیں ملک کے لیے ہر اس محاذ پہ لڑنا ہے جس سے ہمارا ملک ترقی کرے، اور ہم یکجانیت، اتحاد اور محبت، بھائی چارہ پیدا کرنا ہے ہم نے سب اداروں میں آپس میں۔ ساجد صاحب، آپ FPCCI فیڈریشن ہاؤس میں کافی ایکٹیو ہیں، اور ابھی دسمبر میں فیڈریشن کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ آپ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ان الیکشن میں پارٹی کی پوزیشن کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں اب آپ کو بتاؤں، ہم نے شروع میں ایسے منیر بھائی جان جو بالکل بے لوث خدمت کرتے ہیں، جب یہ فیڈریشن میں آئے ہیں تو آپ کو پتہ ہے فیڈریشن کے فنڈ میں 1 روپیہ نہیں تھا۔ ماشاءاللہ سے آج فیڈریشن کا، جب ہم نے فیڈریشن کا الیکشن جو نیکسٹ یہ انجم نثار صاحب جیتے ہیں، اس کے بعد جو ہم نے ان کو ٹیک اوور کیا، ان کو پتہ ہے کتنا فنڈ چھوڑ کے آئے ہیں۔ ہم ایسے منیر صاحب نے تاریخ رقم کری ہے۔ ہم ان UBG کو، میں UBG کے میں ساتھ ہوں، ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا، کیونکہ مجھے ان کا جو ایسے منیر صاحب جو لیڈر ہیں ہمارے، وہ آنیسٹ ہیں، اور ان کے دل میں ملک کا درد ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کی راہ میں چڑھے، اور وہ چاہتے ہیں، وہ ایسی پالیسی لے کے آتے ہیں، لوگوں کو، سیاستدانوں کو دیتے ہیں جس سے ملک کو فائدہ ہو۔ تو میں صرف قیادت کو سلام کرتا ہوں، اور باقی جتنے لیڈران ہیں ہمارے UBG کے، اچھے ہیں، آنیسٹ ہیں، تو ہم ان کے ساتھ ہیں۔ میں ان کی جو سیاسی جو ایجنڈا ہے اس کو میں لبیک کہتا ہوں ہمیشہ، اور اب بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ساجد صاحب، آپ بزنس، فلاحی کاموں اور سیاست کے حوالے سے کافی ایکٹیو ہیں، اور یہ تمام کام مشکل بھی ہیں، ان کو وقت دینا پڑتا ہے، کافی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ ان تینوں کاموں کو کس طرح مینیج کرتے ہیں، اور کس طرح یہ سارے کام کرتے ہیں آپ؟ سر، سب سے پہلے تو میں اپنے لیے اپنا وقت نکالتا ہوں اس رب کے لیے جس رب نے مجھے پیدا کیا اور اس قابل بنایا۔ سب سے پہلے میں اس کا حق ادا کرتا ہوں، اس کا جو فرائض میرے اوپر ہے وہ ادا کرتا ہوں، اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں، سجدہ کرتا ہوں اس کے آگے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اس قابل کیا کہ آج میں اتنے لوگوں سے غنی ہوں، افضل ہوں، تو یہ سب اس کی مہربانی ہے۔ باقی یہ ہے کہ میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ جس کا میرے پاس اگر کوئی لوگ کسی ایک ایم کے لیے، کسی وجہ سے میرے پاس آ رہا ہے کسی کام کے لیے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کے معیار پہ پورا اتروں، اور ان کی پریشانی، ان کی الجھنیں، ان کی چیزوں کو سنتا ہوں، اور میں اتنا ٹائم دیتا ہوں جتنا، مطلب آپ کو پتہ ہے کہ سوشل ایکٹیویٹیز میں آپ کا ٹائم دینا پڑتا ہے۔ تو میں اپنا تھوڑا سا کام بزنس سے نکال کے، کیونکہ میرا بزنس میں اتنا زیادہ وہ نہیں ہے کانسیپٹ، میرے ساتھ میرے پارٹنر بھی ہیں، میرا بیٹا بھی ہے، وہ بھی لک آفٹر کرتا ہے، تو میں اپنا تھوڑا سا ٹائم جو ہے اس ایکٹیویٹیز کے لیے نکال رہتا ہوں۔ ساجد صاحب، یہ بتائیے گا، نئے لوگ اور نوجوان جو کاروبار میں آنا چاہتے ہیں، ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ اپنا کاروبار اچھے طریقے سے چلا سکیں اور کامیاب ہو سکیں؟ میں خاص طور پر ابھی حاضر اسٹل جو گورنمنٹ ہے ہماری، میں اس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی کو 50,000 یا لاکھ، 2 لاکھ یا 5 لاکھ روپے ابھی انہوں نے ایک اسکیم نکالی ہے نوجوانوں کے لیے دے رہے ہیں، تو بھائی جان سب سے پہلی بات یہ ہے کہ روزگار کے مواقع میسر کرنا آپ کا کام ہے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے ٹورسٹ پاکستان میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس پاکستان میں اتنے بہترین جگہیں ہیں جو یورپ اور مطلب آپ دیکھیں، آپ جانتے ہیں نا کہ سوئٹزرلینڈ کس لیے مشہور ہے؟
صرف سیاحوں سے اس کا بجٹ چلتا ہے 70. دبئی کیا ہے؟ دبئی بھی سیاحوں سے چل رہا ہے. تو ہمیں ایسے مواقع پیدا کرنے ہیں. حکومت کا فرض بنتا ہے ان کو ان جگہوں پہ ایسی جگہیں دے دیں. وہ اپنے پیسے سے جگہیں بنا لیں گے. بھائی 1-1 کنال 2-2 کنال جگہیں ان کاروباری لوگوں کو دیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ. ان لوگوں کو دیں. ایسا نہیں دیں کہ یہ یہاں پہ ابھی بھی سیاسی بندر بانٹ ہوتا ہے کہ جس کا پریشر ہوتا ہے, جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے اس کو دے دیتے ہیں اور پھر وہ اپنی زمینیں آگے کوڑیوں کی زمینیں لاکھوں میں بیچتے ہیں, کروڑوں میں بیچتے ہیں. یہ غلط ہے. آپ اس کو دیں جو کاروبار کرنا چاہتا ہے. یہ اب اس وقت سیاح کا جو ایک ہمارا یہ بہت بہترین ہماری ایک انڈسٹری ہے. اگر ہم اس پہ صحیح طرح توجہ دیں, یقین مانیں اربوں ڈالر کی انکم ہوگی سالانہ, اربوں ڈالر کی. میں ابھی سارا کاغان, یہ گلگت اور یہ آپ کا ایوبیا, کالا باغ, یہ سب جگہ میں علاقے دیکھ کے آئے ہوں. اتنا خوبصورت علاقے ہیں. اگر یہ ہمیں اس میں بزنس کمیونٹی کو اپنے اعتماد میں لیں تو بزنس کمیونٹی بہت کچھ کرنا چاہتی ہے اس کے اندر. یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے ہماری. ساجد صاحب, آپ بزنس کمیونٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں اور یہ بتائیے گا ٹیکس دینا کتنا ضروری ہے اور کیا کیا جائے, حکومت کیا کرے کہ تاکہ ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جا سکے اور معاشی بحران ختم کیا جا سکے, جس کی وجہ سے عوام, تاجر اور حکومت تینوں پریشان ہیں. دیکھیں جی, میں تو فیڈریشن کی ساری میٹنگیں 2 سال سے اٹینڈ کرتا رہا ہوں. بزنس کمیونٹی کا میں نے صرف ایک ہی, جو میں پہلے بھی ہماری سفارشات ہماری گئی تھیں بجٹ میٹنگ میں بھی, بجٹ میں بھی جو ہم نے اپنی سفارشات بھیجی تھی وہ بھی ہم نے اس میں بھی یہ لکھ کے دیا تھا. اصل میں جو ہمارا بزنس کمیونٹی کا جو خاص طور پہ کراچی اور پنجاب کا جو بڑا بزنس مین ہے وہ صرف اداروں کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس سے گھبراتا ہے. میں بول رہا ہوں کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو 1 لاکھ روپے مہینہ دیتے ہیں, وہ بولتے ہیں ہم 2 لاکھ روپے دے دیں گے. لیکن ہمیں جو ہے نا, ہمارا ایک وہ نکال لیں, آپ اس میں اسسٹ کر لیں کہ بھائی اس کی کیا آمدنی ہے, کس طرح ہے, کیا ہے, تو اس طرح سے ایک فکس ٹیکس کر دیں. اگر فکس ٹیکس کر دیں گے تو میں بولتا ہوں پاکستان کو بہت بہترین ٹیکس ملے گا. ہمارے ہاں زیادہ تر اداروں سے گھبرائے ہوئے لوگ ہیں جو بیچارے گھبراتے ہیں. کبھی سیل ٹیکس والے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں, کبھی انکم ٹیکس والے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں, کبھی پراپرٹی ٹیکس والے آ جاتے ہیں, کبھی سوشل ٹیکس والے آ جاتے ہیں, کبھی ویل ٹیکس والے آ جاتے ہیں. مطلب اتنی ٹیکس کے ادارے بن گئے ہیں کہ یقین مانیں کہ ایک مل اونر بھی نا, مل اونر اس وقت تک پروٹیکشن نہیں نکال سکتا جب تک ان سب سے کلیئرنگ سرٹیفکیٹ نہ لے لے. تو مطلب یہ اس کو آسان کر دیا جائے, جتنا ذرائع ٹیکس لینے کے اس کو آسان کر دیں تو انشاءاللہ میں بولتا ہوں آپ یقین مانیں ٹیکس نیٹ ورک ڈبل ہو جائے گا اور بہت فائدہ ہوگا. کیونکہ دیکھیں نا, ابھی ہمارے پاس کوئی بھی آڈیٹر آ کے آڈٹ کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور ہمارا 100% صحیح ہونے کے بعد بھی وہ ہمیں کلیئر نہیں کرتا, جس کی وجہ سے ہمیں بلیک میل ہونا پڑتا ہے. ٹیکس چوری کر کے پھر ہمیں ان کو دینے پڑتے ہیں آدھے پیسے. سیدھی بات ہے, یہ سب کو پتہ ہے, یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ٹیکس نیٹ ورک کو اتنا آسان کر دیں, بزنس مین دینے کے لیے خود خوشی جائے, خوشی دیں گے, ڈبل دیں گے, وہ آزاد ہو جائیں گے. ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پیچھے کوئی چھرا لے کے نہیں کھڑا ہوا, ہمارے پیچھے کوئی گن لے کے نہیں کھڑا ہوا. اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا. ساجد صاحب, آپ بزنس کمیونٹی میں کافی ایکٹیو ہیں. آپ اپنی کچھ مصروفیات اور کچھ اچیومنٹ کے بارے میں بتائیے گا. میں جی فیڈریشن میں کینیڈا بزنس کونسل کا ممبر ہوں, اور UK بزنس کونسل کا ممبر ہوں, جرمن بزنس کونسل کا ممبر ہوں, بنگلہ دیش بزنس کونسل کا ممبر ہوں. ان سب ملکوں کے بارے میں میرا ایک بہت بڑا تجزیہ ہے. میں نے ان کو دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے ملکوں کے اندر کس طرح تبدیلی کری, کس طرح یہ بزنس کو, ٹیکس نیٹ ورک کو انہوں نے بڑھایا ہے. یہ ساری نظر ہماری ان کے اوپر ہے. بنگلہ دیش کو آپ دیکھ لیں, بنگلہ دیش میں ٹیکسٹائل سیکٹر آپ دیکھیں کہاں چلا گیا. بنگلہ دیش کا کیا حال تھا اور آج بنگلہ دیش کہاں چلا گیا. دیکھیں ہمارے انڈسٹریل کو بینیفٹ ہماری گورنمنٹ کچھ نہیں دیتی ہے. ایک SRO تھا 11-25, وہ بھی ختم کر دیا. آپ پہلے ہم کپڑا خریدیں, ٹیکس دیں, پھر اس کے بعد ہم ایکسپورٹ یہاں سے بھیجیں, پھر وہاں سے واپسی جب ہمارا مال وہاں چلا جائے گا پھر یہاں سے ہم اپنا ریفنڈ لیں گے 17% 22%. تو وہ 17% 22% اداروں میں واپس لینے کے لیے 10-15% کھلانا پڑتا ہے, پھر جا کے ملتا ہے. تو بزنس کمیونٹی کو سہولت چاہیے. یقین مانیں دنیا میں, جرمن میں, کینیڈا میں آپ دیکھ لیں, کینیڈا میں آپ جائیں, ابھی کوئی اپنے بزنس کھولنا ہے, آپ ان کے جو ادارے ہیں جتنے بھی بزنس ریلیٹیو, وہ آپ نے ایک فارم جمع کرنا ہے. آپ ان کو بتائیں گے جی میں شپنگ کا کام کرنا چاہتا ہوں, وہ آپ کو ایک فارم دیں گے, آپ فارم بھریں گے, اپنا لائسنس بنے گا. پھر آپ نے اس کاروبار کے بارے میں آپ نے وہاں کلاس لینی ہے. وہ 2 مہینے 3 مہینے آپ نے وہاں کلاس لینی ہے, بتانا ہے کیا آپ کا کاروبار کا تھیم کیا ہے, کس طریقے سے آپ نے لے کے چلنا. اس کے بعد وہ کاروبار شروع کر دیتے. ہمارے ہاں کوئی ایک انڈسٹری کھولنا اور کوئی کاروبار کھولنا, کوئی بزنس شروع کرنا اتنا مشکل کام ہے
کہ اب وہ اونٹ کو رکشے میں بٹھانے والی بات کہ مطلب بہت مشکل کام ہو جاتا ہے. تو اس کو آسان کریں, ان چیزوں کو آسان کریں. جتنا آسان کریں گے دنیا میں, اب جرمن بزنس کونسل کی میٹنگ ہوتی ہیں یہاں پہ, جتنے بھی جرمن کمپنیز کے پروڈکٹ ہیں وہ یہاں لا کے پاکستان میں متعارف کراتے ہیں, دکھاتے ہیں, ہمیں بتاتے ہیں جی یہ بزنس ہم نے کتنی ان کے ساتھ جو ہے جوائنٹ ایڈونچر کیا ہم نے ان کے ساتھ. تو مسئلہ یہ کہ چیزیں یہ ہمیں ہمارے جو یہاں پہ بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو فیسلیٹیٹ کرنا پڑے گا. ان کو فیسلیٹیٹ کریں, ان کو سہولت دیں. بجلی مہنگی ہے, گیس مہنگا ہے, پانی ہمارے پاس ہے نہیں, انڈسٹریاں کیسے چلیں گی, کیسے ہوگا؟ دیکھیں جاپان میں, چائنا نے جو انڈسٹری لگاتا ہے اس کو بجلی کا بل فری کر دیتے ہیں, جو انڈسٹری لگاتا ہے اس کو گیس کا بل فری کر دیتے ہیں. تو یہ گورنمنٹ کو انڈسٹریل کے بارے میں بزنس کمیونٹی کو تھوڑی سہولت دینی پڑے گی, تب آپ اس سے کوئی رزلٹ لے سکیں گے. ساجد صاحب, پاکستانیوں کو آج کیا پیغام دیں گے؟ خاص طور پہ اس وقت کے حالات ہیں, خاص طور پہ میں اپنے پاکستانی بھائیوں کو بولوں گا, بھائی خدا کے واسطے صحیح اور غلط کو دیکھو, پرکھو. آپ کی نظروں کے سامنے سارے ادارے, سارے سیاستدان, سارے لوگ, کون صحیح ہے کون غلط ہے اس کا موازنہ کرو. اللہ تعالیٰ کو آپ کو ہمیں جواب دینا ہے. غلط کی حمایت کرو گے تو اوپر جا کے آپ نے جواب دینا ہے. صحیح کی حمایت کرو, صحیح آدمی کے پیچھے چلو. میں ہمیشہ یہ بولتا ہوں ہر اپنے دوستوں یاروں کو, خدا کے واسطے غلط کے ساتھ نہیں کھڑو, غلط کے ساتھ نہیں کھڑو. دنیا میں آپ چلے جائیں, جرمنی چلے جائیں, یورپ چلے جائیں, یو کے چلے جائیں, ایک سیاستدان اگر کریڈٹ کارڈ پہ اپنے گھر کا کوئی بل, گورنمنٹ کے کریڈٹ کارڈ پہ اپنا بل بھر دیتا, کچھ کر دیتا, اس کو 2 منٹ میں ہٹا دیتے ہیں. ہمارے ہاں ہمارے سیاستدان پورے ملکوں کو, ہمارے ملک کو کھا گئے, بیڑا غرق کر دیا ہمارے ملک کا. پورا بجٹ کھا جاتے ہیں. نالے بند پڑے ہیں, ہمارا نالے سے یہ جو نالے ہیں, پانی ہے, بارش کے پانی سے کتنا نقصان ہوا ہے. خدا کے واسطے صحیح آدمیوں کو پہچان کے ان کے پیچھے چلو, صحیح آدمی کی نمائندگی چنو, اور ایماندار آدمی کو جو ہے نا آپ چنو, ان کو لاؤ, ان کو دو, دیکھو. اور اگر وہ ایمانداری نہیں کرتے ہو تو ان کی ٹانگیں کھینچ لو, پیچھے نکلو, باہر نکلو. اگر اب آج بھی آپ باہر نہیں نکلو گے تو یقین مانے ایک ویسا دور آئے گا جو شام میں جو حالت ہوئی ہے, جو لبنان میں حالت ہوئی ہے, جو اسرائیل میں حالتیں ہو رہی ہیں, جو کشمیر میں حالت ہے, اللہ نہ کرے کہ وہ دور ہمارے ملک میں آ جائے. خدا کے واسطے ہوش کے ناخن لو, عوام کو سوچنا پڑے گا. حاجی صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنی مصروفیت سے وقت دیا. اچھا ناظرین, علی عمران اور تمام ٹیم کو اجازت دیں. آئندہ نئے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ, نئے موضوع کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.